رضوان سر، سب سے پہلے تو میں آپ سے شروع کروں گی، ایڈ ہاک ججز کا معاملہ ہے. سب سے پہلے تو یہ ہماری رہنمائی فرمائیے گا کہ آئینی حیثیت کیا ہے اس چیز کی، اور یہ ججز جو ہیں وہ کتنے عرصے کے لیے تعینات کیے جاتے ہیں، ان کی ضرورت کیوں پیش آتی ہے؟ دیکھیے، عدلیہ جو ہے ہماری عدلیہ جی، اس کی کیپیسٹی اکثر و بیشتر کم رہتی ہے. جیسے بڑی کوشش کے بعد 17 ججز کی جو کیپیسٹی ہے سپریم کورٹ کے اندر، وہ جناب قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے پوری کی ہے. لاہور ہائی کورٹ میں 50 کی سٹرینگتھ ہے، یعنی 50 ججز ہونے چاہیے. اس وقت 35 سے بھی کم ہے میرے خیال کے اندر. صحیح ہے. اور نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ ابھی پچھلے دنوں ایک کیس لگا تھا سپریم کورٹ کے اندر، اور سپریم کورٹ کے جج صاحب جو تھے انہوں نے باقاعدہ معافی مانگی اس کے اندر، بینچ کے اندر بیٹھ کے، کہ جن کا وہ کیس تھا انہیں دنیا سے گئے ہوئے بھی 3 سال ہو چکے ہیں، اور انہیں باعزت بری کرتے ہوئے، مطلب کہ ظاہر ہے قلم تو کانپا ہوگا ان کا، شرمندگی تو ہوئی ہوگی، اس میں ان کا بھی کوئی قصور نہیں. اب دیکھیں نا، جتنے کیسز فائل ہوتے ہیں اتنے ہی تقریباً فیصلہ ہوتے ہیں، اور جو کیسز پینڈنگ ہوتے ہیں ان کا پائل اپ بڑھتا رہتا ہے. اس وقت 57,000 کیسز صرف سپریم کورٹ میں، اور اس میں سے تقریباً کچھ 7,000 کے قریب زندگی اور موت کے کیسز ہیں، جس میں لوگوں کی زندگی اور موت کا فیصلہ ہونا ہے. 17,000 کے قریب جو ہے وہ ہائی کورٹس کی اپیلز ہیں، اور ان کیسز کے اندر، ان مقدمات کے اندر سرکار کے خلاف جو حکم امتناعی دیے جا چکے ہیں، اس میں 2700 ارب روپے سے زیادہ انوالو ہیں. اچھا، پھر مزے کی بات یہ ہے کیونکہ ان ججز کی تقرری خالصتاً سیاسی اور غیر پیشہ ورانہ بنیاد پہ ہوتی ہے، اور میں پوری ذمہ داری پہ کہہ رہا ہوں. اچھا، اب مسئلہ یہ ہے کہ فوجداری کا کوئی جج ہی کوئی نہیں ہے سپریم کورٹ کے اندر جو فوجداری مقدمات دیکھ سکے. ججز کی اپوائنٹمنٹ کے اندر کہیں پہ ہم عورت کارڈ کھیل رہے ہوتے ہیں، کبھی پہ ہم علاقائی کوٹے پہ بات کر رہے ہوتے ہیں، ابیلٹی پہ کوئی بات نہیں کر رہا ہوتا، صلاحیت پہ کوئی بات نہیں کر رہا ہوتا. نتیجے کے طور کے اوپر فوجداری کے مقدمات جو ہیں ان کے ڈھیر لگے پڑے ہیں، لیکن جج ہی کوئی نہیں جس کو فوجداری کی بنیادی سمجھ بوجھ ہو. ویسے آپس کی بات ہے کہ پتہ نہیں وہ سپریم کورٹ تک کیسے پہنچ گئے، وہ صرف کارپوریٹ پریکٹس کر کے پہنچ گئے. کارپوریٹ کے اندر بھی تھوڑی بہت فوجداری آ جاتی ہے، کیا وہ صرف سویلین میں پہنچ گئے؟ تو کہنے کا مطلب یہ روٹین کی بات ہے، اور ماضی کے اندر بیشتر مرتبہ، بارہا مرتبہ ایسا ہو چکا ہے. یہ چونکہ، اور اس کے اوپر پچھلے کم از کم جب سے قاضی صاحب آئے ہیں تب سے یہ بات ہو رہی تھی، لیکن چونکہ ٹائمنگ ان کی ایسی ہو گئی جس کی بنیاد کے اوپر اسلام آباد کے کچھ ویلاگرز اور صحافی جو ٹی وی چینلز کے اوپر تبصرہ نگار کے طور پہ بھی بیٹھتے ہیں، انہوں نے ایک ماحول بنا دیا کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو ہیں وہ اپنے لیے کچھ چاہتے ہیں، تو اس لیے وہ یہ ججز لے کے آنا چاہ رہے ہیں، اور بیلنس جو ہے وہ خراب ہو جائے گا سپریم کورٹ کے اندر. یار، سپریم کورٹ کی رپورٹنگ کرنے والے کو بنیادی اگر عقل ہے تو اس کو معلوم ہوگا کہ نظر ثانی اسی بینچ کے سامنے لگنی ہوتی ہے جس بینچ نے اس کا فیصلہ دیا ہوتا ہے. تو بیلنس بدل جائے گا، نئے ججز بٹھا کے فیصلہ ریورس ہو جائے گا. فار گاڈ سیک یار، کو خدا کا خوف کرے. لیکن یہ پروپیگنڈا ہوا. چیف جسٹس آف پاکستان قاضی صاحب کی کردار کشی ہوئی. آج جو ہے نا وہ وزیر قانون جناب اعظم نذیر تارڑ صاحب نے کا ایک ویڈیو کلپ آیا ہے ہمارے پاس. ہمارے کلیگ آج ٹی وی کے اوپر انہوں نے منیز جہانگیر کو انٹرویو دیتے ہوئے یہ بتایا ہے کہ ججز کی ٹرم اپوائنٹمنٹ کے خواہش مند وہ آنے والے چیف جسٹس جناب جسٹس منصور علی شاہ صاحب تھے. قاضی صاحب انکار کر چکے ہیں کہ مجھے توسیع نہیں چاہیے، میں اپنی ٹرم پوری کر کے اکتوبر میں گھر جا رہا ہوں. ٹھیک ہے، اور حالانکہ الزام اور بہتان جو تھا، کردار کشی جو تھی، وہ قاضی صاحب کی ہوئی ہے. تو یہ بہت بدقسمتی ہے اس حوالے سے کہ ہم میڈیا کے ذریعے جس کو مرضی بلی کر دیں اور اس کی ٹرولنگ کر کے اور ایک تاثر بنا دیں لوگوں کے اندر، اور ایک پارٹی کے ہاتھ میں یہ انسٹرومنٹ ہے. بالکل 4 ججز ایڈ ہاک کے طور پر تعینات کیے جانے تھے، جس میں سے 2 نے انکار